کتاب صبح بہارا ٹاپک 2 مصنف محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن ولادت منانے کا ثواب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے آئے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال ثنا کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہودیوں کو ایمان نصیب ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل علیہ رحمۃ اللہ الجمیل فرماتے ہیں، مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا جو ربیع النور شریف میں اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب جشن ولادت منایا کرتا تھا۔ ایک بار ربیع النور شریف کے مہینے میں ان کی پڑوسن یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا، ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت وغیرہ کا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، لہذا یہ ان کا جشن ولادت مناتا ہے اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اس پر یہودن نے کہا، واہ، مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں۔ وہ یہودن رات جب سوئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں، ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے دریافت کیا، یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائے اور ان سے ملاقات فرمائے، نیز اس پر اظہار مسرت کریں۔ یہودن نے پھر پوچھا، کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر یہودن نے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لبیک فرمایا۔ وہ بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگی، میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مسلمان ہونے والی ہے۔ اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھی، بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہے، جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا، اور جو آپ کی قدر و منتزل نہ جانے وہ خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہوا۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پونجی اللہ جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی اور خوب نیاز کروں گی۔ جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر دعوت طعام کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، اس بات کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے بتایا، میں بھی رات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لا چکا ہوں۔ اللہ جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی اور جشن ولادت۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب کو عظیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور غالباً دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے۔
اس کی برکتوں کے کیا کہنے، اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنے ہی خوش نصیبوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں 4 مدنی بہاریں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، گناہ کا علاج مل گیا۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے: شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1426 ہجری کے اجتماع میلاد منعقدہ ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں میرے ایک شاہنشاہ بے نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی۔ صبح بہارا کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور داڑھی سجانے کی نیت کی اور واقعی وہ نمازی اور بارش ہو گئے۔ نیز ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ وہ بھی دور ہو گئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے مریض عیسیٰ کو گناہوں کا علاج مل گیا۔ مانگ لو ان کا غم مانگ لو، چشم رحمت نگاہ کرم مانگ لو، معصیت کی دوا لا جرم مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، دل کا میل دھو دیا۔ نارتھ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا تحریری بیان اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں۔ ماہ ربیع النور شریف کے ابتدائی دنوں میں بعض عاشقان رسول نے مجھ گناہوں میں ڈوبے ہوئے بے عمل انسان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں شرکت کی دعوت دی۔ میری خوش قسمتی کی میں نے حامی بھر لی۔ جب 12ویں شب آئی تو میں حسب وعدہ اجتماع میلاد میں جانے کے لیے مدنی قافلے والوں کے ساتھ بس میں سوار ہو گیا۔ ایک عاشق رسول نے ایک عدد چمچم نامی مٹھائی میں سے تقریباً 30 اسلامی بھائیوں میں توڑ کر ٹکڑیاں تقسیم کی۔ تقسیم کرنے والے کا محبت بھرا انداز میرے دل کو بہت بھایا۔ آخر کار ہم اجتماع میلاد میں پہنچ گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ہی ایسی روح پرور مناظر دیکھے تھے۔ سلام اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرکیف نعروں نے دل کا میل دھو دیا۔ الحمدللہ عز وجل میں ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ الحمدللہ عز وجل اب چہرے پر داڑھی مبارک کے انوار اور سر پر سبز امامہ شریف کی بہار ہے۔ نیز عطا دم تحریر علاقائی مشاورت کے خادم نگران کی حیثیت سے سنتوں کی دھومیں مچانے کی سعادت میسر ہے۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، نور کی بارش۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1417 ہجری کو دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی کا مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھومیں مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ جگہ جگہ جلوس روک کر شرکا کو بٹھا کر نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ دریں اثنا ایک مقام پر کم و بیش 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ جلوس پر سکوت طاری تھا۔ بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگرانے حلقہ کے پاس پہنچا۔ اس پر رکت طاری تھی۔ کہنے لگا، میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ دوران بیان آپ کے ننھے منع مبلغ سمیت تمام شرکائے جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ معاف کیجیے، میں غیر مسلم ہوں، مہربانی کر کے مجھے جھٹ داخل اسلام کر لیجیے۔ مرحبا کے نعروں سے فضا کا سینہ دہل گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ اللہ عز وجل انشاءاللہ عز وجل میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس کی بیوی اور 3 بچے نیز اس کے والد صاحب دین اسلامی کے دامن میں آ گئے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے، ہر ملک ہے شادماں خوش
خوش آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان معروف کا بڑا رنجور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔